معزز احترام بزرگان قوم اور ملت، میرے غریب نوجوان ساتھیوں، مسلم کو تشریف فرما مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ سابق رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، محترم جناب فاروق شابدی صاحب صدر ممبئی مجلس اتحاد المسلمین، سابق رکن اسمبلی وہ ترجمان قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین جناب وارث پٹھان صاحب، جناب سمیر ساجد صاحب، جناب عتیق احمد صاحب، محترم جناب سید معین صاحب، ڈاکٹر پرویز اشرفی صاحب، جناب سرفراز جاگیردار صاحب، یوتھ لیڈر جناب منظر خان صاحب، ثناء اللہ خان صاحب، اور میں اپنی جانب سے میرے بھائی جناب سمد خان صاحب کا، شہباز حاجی صاحب کا، خالد شیخ صاحب کا اور سمیر شیخ صاحب کا جو آج مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی مجلس اتحاد المسلمین سے شمولیت نہ صرف مجلس کو مضبوطی عطا کرے گی احمد نگر میں، بلکہ انشاءاللہ تعالی پورے احمد نگر میں ایک اتحاد کی فضا اور مضبوط ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے دائز پر بیٹھے ہوئے ہمارے دلت لیڈرز بھی ہیں، مجلس کے ذمہ دار ہیں، سواکر پردے صاحب اور تمام ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، اور میں ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی اجازت دی، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ایک لمبے عرصے سے آپ کے درمیان میں آنا چاہتا تھا۔ عزیزان ملت، مجھے جب میں یہاں پر آیا تو مجھے ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے کہا کہ سر یہ احمد نگر ضلع کے ذمہ دار لوگ ہیں، تاریخی لوگ ہیں، جس میں ملک امبر کا نام ہے، رجنی کانت ارولیس جو میگسیسے ایوارڈ ونر ہیں، جان برنابس ہیں، چاند بی بی ہے، مادھو گنجتوے ہے، انا ہزارے ہیں، اینا لیونس جو ایجوکیٹر ہیں، بہراجی نائک جو مراٹھا فوج کے انٹیلیجنس کے چیف تھے، پوپٹ راؤ بابو جی پوار صاحب ہیں، کرکٹر اجنتا رہانے ہیں، آنند رشی جی ہیں، اور پھر یقیناً یہاں کی سرزمین پر حضرت شاہ صفی جی کی درگاہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے دادا جناب انہوں نے جب ان کو دو فرزند ہوئے تھے تو ان کو عقیدت تھی حضرت سے، بزرگ سے، شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے دونوں فرزند کا نام، ایک کا نام شادی رکھا، ایک کا نام شریف جی رکھا۔ مگر احمد نگر کے نوجوانوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ شہر 3 اور لوگوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے نارائن آپٹے، وشنو کرکرے اور مدن لال پہوا۔ آپ جانتے ہیں ان کا کنیکشن کیا ہے احمد نگر سے؟ کتنے لوگ نہیں جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دائز پہ آپ جانتے؟ تو ان کا تعارف کراتا ہوں آپ کو۔ جب
महात्मा गांधी का खत्म हुआ था 30 जनवरी को बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी, उसमें नाथूराम गोडसे की फांसी दिया गया, नारायण आप्टे को भी सजा दी गई जो इस शहर का था, और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोगों अभी हम इतने लंबी तकरीरें सुन रहा था मैं हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनके तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आप्टे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुलजिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त भी थे। इससे अहमदनगर की पार्टी खत्म नहीं होती है, मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आप्टे ने क्या किया था कि जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आप्टे में एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क लड़ाया। यहीं की बच्ची थी। ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का, वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आप्टे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी कि नारायण आप्टे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो बंबई, उस वक्त बंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे, और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदन लाल पाहवा। ये मदन लाल पाहवा उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे, और नगर को आकर मदन लाल पाहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बात सियासी लीडर की है। आपको जानकर हैरत होगी कि नारायण आप्टे उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता था। उस वक्त का इलेक्शन जीता था। अब ये मदन लाल पाहवा क्या किया? औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी तवायफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया। मगर वो बच्ची तवायफ नहीं थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नामा याद रखो नौजवानों, तुम लोग खाली गंदे किस्म के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आखिर में कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए? नारायण आप्टे बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए। क्या किए? मनोरमा को धोखा दिए, और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरलिया मनाने होटल को गए थे नारायण आप्टे और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलकर उसने इस नारायण आप्टे को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना, मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदन लाल पाहवा यहां पे इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से।
اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ شیوانتی کی عمر 19 سال کی تھی اور یہ جو نارائن آپٹے کی محبت ہوئی تھی منورما سے، اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ بہرحال یہ دونوں تینوں نکل کر وشنو کرکرے، نارائن آپٹے، مدن لال پہوا، یہ تینوں مل کر ان کو جانا تھا دلی۔ 30 جنوری کے دن گاندھی کو گولیاں ماری گئی۔ یہ لوگ کیا کیے، 14 جنوری کو نگر سے ٹرین میں بیٹھے، مگر پہوا کو یعنی یہ مدن لال پہوا کو سر پہ مار پڑا، میں بولا تم چلو میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ چلے گئے، کرکرے چلے گئے۔ پھر بعد میں نارائن آپٹے جو ہے دلی پہنچ گیا اور نارائن آپٹے نے کہا اپنی محبوبہ سے، منورما سے، دیکھو میں جا رہا ہوں۔ منورما کے والد پولیس کے دواخانے میں ڈاکٹر تھے اور اگر تم کو مجھ سے لو لیٹر لکھنا ہے تو میں جین صاحب کا ایڈریس دیا، تم یہاں لکھ دینا۔ تو چلے گئے، دلی چلے گئے۔ اب پہلے شادی شدہ یا اس طرح کی دلی پہنچنے کے بعد ان کے چچا بولے یہاں تمہارے سے بچی ہے، تم شادی کرتے کیا؟ بولے فوراً کرتا ہوں، بتاؤ دیکھتا ہوں جا کے۔ تو نارائن آپٹے جو ہے وہاں چلے گئے۔ وہ بیچاری خط لکھ رہی، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، آپ کی سنو، وہاں چلے گئے۔ مدن لال پہوا کیا کرے، جو سر کو مار پڑا بول کے پھر انہوں اردو میں بولتے نا اپنا منہ کالا کرے شیوانتی سے۔ اس کے بعد یہ تینوں مل کے گئے باپو کو مارنے کے لیے، اور جانے کے بعد مدن لال پہوا کی ذمہ داری کیا تھی کہ تو کاٹن بام پھوڑنا ہے، بڑے دھماکہ ہونا ہے، آواز آ۔ اس کے بعد یہ آپ کا نارائن آپٹے، وشنو کرکرے اور بورڈ سے یہ لوگ باپو پہ حملہ کریں گے۔ پہوا کیا تھا، پہوا یہاں پر معصوم مسلمان جو ترکاری فروٹ بیچتے تھے ان کو مار کے سمجھا میں بڑا کام کر سکتا ہوں۔ وہاں پر جا کے ہوا ٹھنڈا پڑ گیا، سند ہو گیا، نہیں کر سکا۔ اس کو پولیس پکڑ لی، کس کو؟ مدن لال پہوا کو۔ اب اس کو پکڑنے کے بعد کیا ہوا، بورڈ سے نارائن آپٹے، وشنو کرکرے مل کر باپو کو گولیاں ماری۔ کرکرے وہیں پکڑے گیا اور بورڈ سے وہیں پکڑے گیا، اور جب بورڈ سے پکڑے گا تو کیا بولا، میں مسلمان ہوں۔ بورڈ سے جب پکڑا گیا، بعد میں دیکھے تو معلوم ہوا کہ واقعی میں جو ہمارے پاس بچوں کی ختنہ کراتے، ختنہ کرا ہوا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، فیکٹ ہے یہ۔ بورڈ سے پکڑا گیا اور اس میں کیا ہوا کہ نارائن آپٹے بھاگ گیا، نکل گیا۔ 30 جنوری کو باپو کا قتل ہو گیا۔ نارائن آپٹے واپس آ کر شاید احمد نگر میں یا بمبئی میں منورما سے رنگ رنگیا لگا رہا تھا، منورما سے رنگ لے رہا تھا۔ تو یہ جو وشنو کرکرے پکڑا گیا، بورڈ سے پکڑا گیا، ان سے پوچھے تیرے ساتھ اور کون ہے، نام بتا۔ تو اس نے بول دیا کہ بھائی وہ اس کا نام نارائن آپٹے ہے اور وہ ایک منورما لڑکی سے محبت کرتا۔ تو پولیس کیا کری، اچھی پولیس تھی اس زمانے کی، بہت اچھی تھی، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ویسی پولیس نہیں تھی۔ آج تو خیر ماشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ تو وہ لوگ کیا کیے، اس کو بلائے، منورما کے والد کو، منورما کو بلا کے بولے بولو نارائن آپٹے کہاں ہے؟ میں پریشان، باپو کو قتل کر کے آ کے میرے سے رنگ لیا مارا۔ بولی دیکھو یہ یہاں پر اس ہاسٹل میں اس کا فون آتا ہے، وہاں پر آپ تو پولیس اس وقت بیٹھی، سن لیے، پکڑ لیا آپ کو پکڑ لیے۔
یہ ہے لوگوں کا تعلق. آپ کو معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بچی منورما چند سال میں مر گئی اس غم میں کہ یہ شادی شدہ تھا، وہ میرا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا. اور پھر دلی میں جب باپو کو مارنے سے پہلے 2 دن تھے تو جا کر بچی کو دیکھ کے آیا، میں اسے شادی کرتا ہوں. یہ جو تھا آپ کا مدن لال پہوا. شیوانتی کا کیا ہوا؟ شیوانتی جو ہے واپس جسم فروشی کرنے میں چلے گئی اس کے غم میں کہ اس نے دھوکہ دیا میرے کو. اور شیوانتی مری کب مری؟ 1988 میں شیوانتی کا انتقال ہوا. اور یہ ظالم مدن لال پہوا کو 64 میں سزا ہوئی. باہر نکل کے آیا تو ناتھورام گوڈسے کے بھائی گوپال گوڈسے نے اس کی شادی کرا دی. آپ سمجھے؟ یہ زہریلے لوگ ہیں. یہ لوگ سمجھا نہیں سکے برابر آپ کو، میں سمجھا رہا ہوں. تو یہ لوگ اپنے جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ. سمجھے آپ؟ تو اب جو ان کو رکھ کے پال رہے، بابو ہوشیار رہو، جو ان کو رکھ کے بڑا سمجھ رہے نا کہ میرا چاہنے والا ہے، یہ کس کے بھی نہیں ہو سکتے. اس بچی کی زندگی تباہ کرتی ہے. وہ بچی جسم فروشی پہ چلے گئی، شیوانتی. اور آج آپ کو میں بتا رہا ہوں یہی زہر آج ہمارے بھارت میں ہے. نارائن آپ پہ مر گیا، پھانسی ہو گئی، گوڈسے مر گیا، پھانسی ہو گئی. مگر یاد رکھو وہ جو زہر ہے نا وہ آج بھی ہے. اور یہ گوڈسے کے تعلق سے ہندوتوا کی طاقتیں بڑا اس کو بہادر سمجھتی. کتنا بہادر تھا میں بولتا ہوں آپ کو. گوڈسے ایک بار بیمار پڑا تو اسپتال میں ڈال دیے. اپنے اطراف میں 3-4 نرسز کو دیکھا گوڈسے. اتنا ڈر گیا کیونکہ وہ دواخانے میں بیمار کو تو کپڑے اتار کے اپرن پہ لاتے نا، تو گوڈسے وہ کپڑے پہن کے بھاگا. نہیں، یہ ہے گوڈسے، یہ ہے نارائن آپٹے، یہ ہے وشنو کرکرے، یہ ہے آپ کا مدن لال پہوا. تو احمد نگر سے ان لوگوں کا تعلق تھا، نارائن آپٹے کا، وشنو کرکرے کا، مدن لال پہوا کا، دتاتریہ پنچورے. یہ گوالیر کا آدمی اپنی بندوق لا کے دیا تھا کس کو؟ گوڈسے کو. ایک بوڑھے ضعیف گاندھی کو گولی مار کے یہ لوگ بہادر سمجھتے. یہ کمزوروں کو گولی مار کے بہادروں پر ظلم کرنے کی ان کی طاقت نہیں ہے. یاد رکھو میری بات کو. یہ کمزوروں پر ظلم کرتے. 80 سال کے بوڑھے کو مار کر تم نے کیا حاصل کیا؟ تم نے بہت بڑا کام کیا؟ تم نے ایسے بڑے آدمی کو. اچھا ہاں، اور ایک چیز، احمد نگر اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں کی جیل میں نہرو تھے. نہرو نے جیل میں بیٹھ کر ڈسکوری آف انڈیا کو لکھا تھا. یہ احمد نگر کی تاریخ ہے. یہ اچھا بھی ہے اور ایسے زہریلے بھی تھے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پس منظر دکھانا ضروری تھا تاکہ آپ کو معلوم ہوا، نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. بی جے پی کو یاد ہے مگر بی جے پی بھول جاتی. آر ایس ایس کو پورا یاد ہے مگر وہ بھگوت دوسری طرح بات کرتے. تو میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ احمد نگر کی اس تاریخ کو یاد کرو آپ، اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اسد الدین اویسی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد، اپنے نواسا نواسی، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. نو کمپرومائز آن دیٹ. آپ ہمارا پوسٹر نکال لو، آپ جو کرتے کرو، مگر میرا دنیا میں وجود اگر ہے، میرا شناخت ہے مسلمان کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر چیز وہ ہے. اب نوجوانوں، آپ کو شکایت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو جب ہم
محبت کرتے تو محبت کی تاریخ یہ بتا رہی ہے نگر کے نوجوانوں. صدیق اکبر 1500 سال پرانی تاریخ تم کو بتا رہا ہوں. کعبے کا شہر ہے, صدیق اکبر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کفاران قریش نے صدیق اکبر نے کہا کہ دین کو قبول کرو اور یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کفاران قریش نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک شخص جو عتبہ بن ربیعہ نام تھا وہ تو اپنا جوتا نکال کر, تو جب صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی ناک کہاں ہے, ناک پیچھے ہے یا آنکھ پیچھے یا سامنے. بے ہوش ہو گئے. جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا اپنی ماں سے, بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. صدیق اکبر کی محبت غار میں ہے, ہجرت کر رہے ہیں. غار میں صدیق اکبر چلے گئے, بولے رسول اللہ ٹھہریے. اندر گئے, غار کو صاف کیا, سب سوراخوں میں پتھر لگائے, بولے آقائے دو عالم آپ اندر آئیے. ایک سوراخ دکھا, اپنا پیر رکھ دیا, سانپ تھا, سانپ دست کیا. صدیق اکبر کے آنکھ میں آنسو آئے, آنسو گرنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر سے, ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا. صدیق اکبر نہیں چاہتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لایا اور صدیق اکبر کو شفا. اب نوجوانوں تمہارے سے ایک سوال, 7واں آدمی کون تھا جو اسلام قبول کیا؟ بتاؤ. اس پورے مجموعے پوچھو, میں یہیں پر 5000 روپے دے کے جاؤں. 7واں آدمی کون تھا جس نے اسلام کو قبول کیا؟ کس کو معلوم؟ بغیر فون میں حضرت گوگل کو دیکھے بولنا, جا کے نہیں کریں گے. ان کا نام حضرت بلال تھا. حضرت بلال ابیسینیا کے تھے. آج ہمارے پاس کیا ہے, بچے کی شادی کرنے جاتے, بچی گھوڑی ہے, کتنا رنگ صاف ہے اس کا, بچی گوری ہونا. حضرت بلال سلیو تھے, غلام تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر کہ ان کے پیٹھ پر گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیے جاتے اور بولتے بلال چھوڑ دے اسلام کو. تو پکارتے تھے بلال کیا, احد احد احد, یعنی اللہ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گئے اور کہا بلال صبر کرو. آقا دو عالم نے صدیق اکبر سے کہا جاؤ بلال کو لے کر آؤ. جب بلال کو خرید کے لائے تو حضرت بلال کو اعزاز کیا ہوا. اس دین میں سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے دی. مکہ فتح ہوا, آقا دو عالم نے کہا سب صحابہ ہیں, کس کو اعزاز حاصل ہوگا کہ اذان دیں گے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلال چلو کعبۃ اللہ کے اوپر. حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ گئے, بولے کدھر رخ کر کے دوں؟ بولے بلال میری طرف رخ کرو. حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے, حضرت بلال مدینے میں نہیں رہ سکے, چلے گئے کہاں؟ سیریا کو چلے گئے. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بولے بلال تم کیا ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال کو خواب میں آ جائے گا, بلال کیا تم ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال واپس آئے مدینے کو. پھر امام حسن حسین آ کر ان سے کہا بلال نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں دے سکتا میں. بولے نہیں حکم ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں. اذان حضرت بلال نے. مدینہ شریف میں قرآن بن گیا کہ لوگ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, مگر حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, بے ہوش ہو گئے. یہ محبت ہے حضرت بلال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب حضرت بلال کی زندگی کا آخری وقت تو ان کی بیوی نے کہا
واہ حسنا کہ کیا غم کا وقت ہے. تو حضرت بلال نے کہا واہ ترابا واہ ترابا، کیا خوشی کا وقت ہے. بیوی بول رہے ہیں غم کا وقت ہے، بلال کہہ رہے ہیں واہ ترابا واہ ترابا. بولے کیوں کہہ رہے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے. تو کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے. نوجوانوں، کیا تم جانتے خبیب بن عدی کون تھے؟ صحابی رسول ہیں. پکڑ لیا ان کو کفاران قریش، سلیب پر مانے کراس پر لٹکا دیے. کوئی چاقو مارتا، کوئی چھری مارتا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے خبیب، کیا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم گھر میں آرام سے بیٹھو. حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم نہیں، میں سب کچھ قربان کر دوں گا مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چپتا نہیں دیکھ سکتا. جب ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ اے ظالموں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. یہ 2 رکعت نماز موت سے پہلے ہی حضرت خبیب بن عدی کی ہے. نوجوانوں، 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے دعا کرے اللہ میں تیرے سے شکایت کر رہا ہوں، میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں مولا، میرا ایمان ختم نہیں ہونا، میں دین پر مرنا. یا اللہ مجھے دین پر مرنے دے. موت سامنے میں دعا کیا کر رہے، شکایت کر اللہ سے. اور پھر کیا کہا، اللہ جو آج مجھے لوگ مار رہے اللہ تو ان کو چن چن کر ان سے بدلا لے. تو جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کمزور سمجھ رہے نا، اللہ ہمارا بدلا لے گا انشاءاللہ تعالی. تم سے بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو، تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو، تم ہم کو پیٹ رہے ہو، نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو. اللہ بدلا لے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوصلوں کو بلند رکھو. جب خبیب بن عدی پر ظلم ہوتا تھا تو ایک صحابی رسول تھے، سعید بن امیر کا نام تھا. وہ سیریا کے گورنر بن گئے تو راتوں میں بعض دفعہ تو بے ہوش ہو جاتے. فاروق اعظم خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ سعید بن امیر کیا ہے؟ بولے میں اس وقت خبیب بن عدی پر جو ظلم کیا جاتا تھا دیکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو تم سمجھ رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور آپ ہم سمجھ اللہ دیکھ رہا میرے بھائی، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال پیدا ہے یار بڑی بے بسی ہے یار، بڑی بے بسی ہے یار، کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوست غزہ کو یاد کرو. 65,000 شہید ہو گئے. کتنے؟ 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے. اور کیا بول رہے ہیں؟ مرنے کو تیار ہے مگر ظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جا، بیٹی جا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تو جا کر شکایت کرنا کہ دنیا اندھی ہو چکی تھی، ہمارے قتل کو نہیں دیکھ رہی تھی. باپ نوجوان بچے کی لاش کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بیٹا جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ جنت نہیں ہے، دار العمل ہے. یہ عمل کرنا ہے نوجوانوں، ہمت سے کام کرنا ہے. حوصلوں کو بلند رکھو. لاکھ مسائل اور مشکلات آ جائے، تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے. احمد نگر کے لوگوں، اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو. یہ سب کوششیں کیا کی جا رہی ہیں کہ تم کو ایک موتیا جو پروتے نا موتیا کو، اس طرح تمہارے کو توڑ کے بکھر دیا جائے. تم متحد رہو، اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے. ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو نوجوانوں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کر رہے تو مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر بیوی غصہ بھی کرتی تو میری شادی ہو کے قریب 30 سال ہو گئے، تو کامیاب شادی کا راز یہ ہے جو شادی کرنے والے ہیں نا، جو نہیں کرے، اب جو نہیں کرے وہ بہت اوپر چلے گئے، آپ کیا کر کے چھوڑ دیے ہوں گے، کیا چھوڑ، مگر اگر شادی کرے بیوی غصہ بھی کرے تو بولنا ہو رحمت برس رہی، آپ پوچھو منڈی کا کبھی آرگیو نہیں کرنا، اس میں کامیابی۔ اپنی ماؤں پر رحم کرو، اپنے ضعیف ماں باپ پر رحم کرو، اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، پڑوسیوں پر رحم کرو، چاہے تمہارا پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر طوفان آیا، نگر میں قریب 16 لاکھ فصل کی زمین برباد ہو گئی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہاں اس سے پہلے آئی لو محمد کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک سید محمد مہدی صاحب ہسٹورین ہے، ان کے کتاب کے شروعاتی صفحات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بہادر شاہ ظفر۔ کون ہے بہادر شاہ ظفر، جانتے آپ؟ کتنے جانتے ہیں؟ ہر تم نہ پڑھ رہے نہیں، خالی اب گھس جاتا اندر منہ میں فون تمہارے۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ، 83 ایئرز اولڈ، جب پورے ہندو مسلمان آ کے بولے آپ کا جھنڈا لے کر ملک کو آزاد کروائیں گے انگریزوں کی غلامی سے۔ خیر وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، مگر بعد میں ہوئی۔ تو بہادر شاہ ظفر کو معلوم تھا کہ انگریز آ کر ان کو گرفتار کریں گے۔ وہ کیا کیے، رات کے اندھیرے میں نکل کر حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء کے پاس چلے، ان کے آستانے پہ گئے، خوب رو رہے تھے کہ اللہ ہم کوشش کی، ہم کامیاب ہوئے، خوب رو رہے تھے، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کروا سکے۔ تو اس وقت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر ایک شخص تھا، اس کو بولے دیکھو کل انگریز مجھے پکڑ لیں گے، شاید مار بھی دیں گے، میں تم پہ امانت دے رہا ہوں، تم اٹھا کے رکھو گے نا یہاں پر۔ اس نظام الدین اولیاء درگاہ کے خادم نے بولا کیا ہے وہ امانت؟ تو بولے دیکھو ہمارے سلطنت مغلیہ میں ایک امانت 400 سال سے چلی آ رہی ہے، وہ امانت میرے پاس ہے، میں تم کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد میرا خاتمہ ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک ہے، 3 بال ہے، میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ اپنے نبی رسول سے محبت تھی بہادر شاہ ظفر کو، امانت سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، بولے یہ لو رکھ لو۔ یہ آج بھی ربیع الاول کے مہینے میں نظام الدین درگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، منہ مبارک کی زیارت ہو۔ تو یاد رکھو آئی لو محمد بولنا آسان ہے، پوسٹر اٹھانا یقیناً تمہاری ہمت کی مثال ہے، زبان سے پکار کر کہنا وہ تمہارا ایمان ہے، مگر اگر عاشق ہو تو جس سے عشق کرتے اس پر سب چیز فنا کر دینا، اور فنا کیا کرنا؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، تاکہ ہم اپنے نیک انسان بن جائیں۔ یہ یاد رکھو نوجوانوں۔ اب یہاں پر سیلاب آیا، اب سیلاب میں دیویندر فڈنویس بول رہے میں کتنا بولے ہوں، ایک لمبا بیان دے دیے، اتنے 31,000 کروڑ بولے۔ فڈنویس صاحب آپ یقیناً مودی جی کے نقش قدم پہ چھوڑ رہے، لمبا چھوڑنے کے ماہر ہو گیا۔ اس میں جو آپ اعلان کیے بڑا پیکج کیا، کوئی نہیں دیا۔ ارے میرے بھائی 10,000 کروڑ تو NDRF کے گائیڈ لائن سے آئیں گے، 5-6 ہزار کروڑ تو ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے جو روڈ بناتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کسان اپنی زمین کھو دیا، دیکھیں جب کسان زراعت کرتا تو وہ مٹی ہوتی، ماٹی ہوتی، اس پہ بیج ہوتا، وہ تک بہ گئی۔ جو کسان اپنا انشورنس کروایا اس سے پیسے آنا ہے، پریمیم بھرتا، بول رہے دیویندر فڈنویس میں کر رہا ہوں۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے مطالبہ کرتے
کہ پورے مہاراشٹر کے کسانوں کا 30 لاکھ ایکڑ برباد ہو گئی، ان کا لون معاف کرو۔ آپ جاؤ بیٹھو، پردھان منتری آپ کا پردھان کے پاس بیٹھ کر کہو کہ 30 لاکھ ایکڑ زمین برباد ہو گئی کسانوں کی، لون معاف کرو، لون ویور کرو، ویٹ ڈراٹ ڈکلیئر کرو۔ اور یہ تم مت بولو دیویندر فڈنویس، جب تم لیڈر اپوزیشن تھے تم نے ادھو ٹھاکرے کو خط لکھ کر یہی بات کہی تھی جو اویسی کہہ رہا ہے کہ کسانوں سے ہونا چاہیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آپ کے شہر میں بہت سے مسائل ہیں، دہی گاؤں صوبے میں صاف پانی نہیں آتا، اسپتال ایک ہی ہے اور اس میں کچھ سہولتیں نہیں ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دلتوں پر ظلم بڑا ہو رہا۔ NCRB کا ڈیٹا ہے، صرف نگر میں، حضرت پولیس کو بول رہا ہوں فار یور انفارمیشن، 2023 میں نگر میں 203 کیسز دلتوں کے جو ظلم ہوا اس پر، دلت مہیلاؤں پر ظلم ہوا 38 کیسز، پاسکو کے کیسز 13 کیسز، ریپ ہوئے خواتین کا 44 کیسز۔ اتر پردیش جہاں پہ اور ایک بابا ہے، گولی مارو بٹیں گے تو کٹیں گے، سب سے زیادہ دلتوں پر ظلم اتر پردیش میں ہوا، 15,100 کے اوپر کیسز یو پی میں ہیں، 15,000 کیسز۔ اور جو بولتے بٹیں گے تو کٹیں گے، ٹھوک دو، گولی مار دو، بلڈوزر چلا دو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، دوسرا دلت جج، اس کے کورٹ میں ایک 72 ایئر اولڈ بڈھا آ کر جوتا نکال کر ہمارے سپریم کورٹ کے جج کے اجلاس میں جوتا پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ سناتن دھرم کا اپمان ہندوستان میں نہیں سہا جائے گا۔ ارے اس کا گواہی صاحب سپریم کورٹ کے دوسرے دلت جج جوتا اٹھا کر پھینکنا وہ پوری عدالت کی توہین ہے۔ کہاں ہے وہ کورٹ، کہاں ہے وہ وکیل جو آج احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ اگر تم کو دلتوں سے محبت نہیں تو کیا تم سپریم کورٹ کی عظمت کے قائل نہیں ہو؟ تم کیوں ہڑتال نہیں کر رہے؟ تم کیوں پروٹیسٹ نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے تم کیونکہ دلت کے اوپر ایک بڑا آدمی جوتا اٹھا کر پھینکا۔ اور یہ چیف جسٹس کے پتا جی جب بابا صاحب امبیڈکر ہندو دھرم کو چھوڑ کر بدھسٹ دھرم کو اختیار کر رہے تھے تو ان کے والد وہاں پر موجود تھے۔ آپ بتائیے کون ان لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہے؟ میں پوسٹر اٹھاتا ہوں، نو دے آر گیٹنگ ریڈیکلائز، بٹ واٹ اباؤٹ اے ڈن 70 ایئر اولڈ مین؟ ایک 70 سال کا بوڑھا، اس کو کون ریڈیکلائز کیا بولو؟ اور بولے کہ بریلی میں بلڈوزر کیوں؟ بلڈوزر کا ججمنٹ گواہی صاحب دیے، اورل آبزرویشن تھا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا تو سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہیں گے۔ ارے فرق یہ ہے جو سنویدھان کو مانتے، ان میں فرق یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف بھی ججمنٹ آیا، آپ کو معلوم 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، یاد ہے؟ یاد ہے؟ یاد ہے یا وہی بھول گئے نوجوانوں تم کو معلوم اس کرمنل کیس کا ججمنٹ کیا آیا؟ ججمنٹ کیا ہے کہ کوئی بھی مجرم نہیں، not a single damn person was convicted ایسے، ایک آدمی کو سزا نہیں۔ ہم نے کیا کہا ٹھیک ہے عدالت ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا بابری مسجد نہیں ہے آپ کی، ہم نے کہا متفق نہیں ہے، سپریم کورٹ از سپریم، ہم نے کہا بتاؤ آج آپ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ ایک دلت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا، مگر یہ ظالم لوگ، یہ کاسٹسٹ لوگ، یہ زہر ہے، یہ برداشت نہیں کریں کہ دلت اس مقام پر پہنچ گیا۔ میں مہاراشٹر کے دلت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بھارت کے دلت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھو، پہچانو، یہ زہر نہیں تو کیا ہے بتاؤ۔ اور موہن بھگوت بولتے ہیں ہم کاسٹزم کو ختم کر دیں گے۔ ارے موہن بھگوت آپ تو منہ نہیں کھولے، پردھان منتری کے
مار دیے, بول دیے. میرے بھائی, یہ ہمارے دلت بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کمزوروں کو کمزوروں کے ساتھ رہنا چاہیے, ان کے غم کو سمجھنا چاہیے, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے. یہ ظلم ہے سپریم کورٹ میں. اچھا پولیس کچھ نہیں کر رہی, دہلی پولیس ماشاءاللہ نہیں کمپلین لیا نا, کیا کریں گے, کمپلین دینا آپ کو, کیا بات ہے. اب پھر آپ آ جائیے مدعے پہ کہ یہاں پر میں آیا, پچھلے بار ہم کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کیونکہ یہاں پر چھوٹا سا واقعہ تھا. پولیس کو بولی آ جاؤ, میں بولا نہیں, بچے گرفتار ہوئے, ان کے ماں باپ تکلیف میں ہوں گے, شہر کو پرامن رکھنا ہے, میں جلسہ بات میں کروں گا. امتیاز جلیل صاحب, ہمارے رکن بلدیہ صاحب ناراض بھی ہو گئے, کیا اسد بھائی ٹائم دے کے نہیں آئے. میں نے کہا نہیں, شہر کا امن ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے, آج جلسہ کرنے آیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, دوبارہ جب الیکشن میں آؤں گا تو مکندا نگر میں پدیاترا کروں گا, گھر گھر جا کے تم لوگوں سے ملوں گا. میں جاؤں گا, تمہارا گھر میرا گھر ہے, میرا بھی تم پہ اتنا حق ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اور یہ لوگ یہ سب بڑی بڑی باتیں کرتے, بھائی فکر مت کرو, میں سن سن کے کان پک گئے میرے. دولہا جب آتا دیکھو شادی خانے کو تو آپ لوگ دھنگانا پکڑتے ہیں, دھنگانا معلوم کیا تھا دھنگانا, پیسے دو بولتے ہوئے تو دولہا آیا تو ہوتا دھنگانا, دھنگانا دولہا آ گیا, چلتے رہتا ہے. فکر مت کرو, نظر اپنی آگے رکھو. یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اپنے کو نظر ڈالنا نہیں. اور میں پولیس کو پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کا اختیار ہے, آپ BNSS میں میرے کو نوٹس دیے. شاید پولیس کو نہیں معلوم کہ جب یہ بل BNSS کا پاس ہو رہا تھا, سیکشن 168 پہ میری تقریر ہے. 35 منٹس میں پارلیمنٹ میں اتنا لمبا بولا, امتیاز جلیل بیٹھے ہوئے, 35 منٹس میں بولا. اور اس وقت میں بولا تھا کہ رول ایکٹ ہے, اگر گاندھی زندہ ہوتے, بھگت سنگھ زندہ ہوتے تو اس قانون کے خلاف کھڑے ہو جاتے نئے BNSS پر. آپ میرے کو نوٹس دیے, کیا ہے یہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو بھارت سے محبت نہیں ہے, صرف آپ کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں بول دیا آپ سن لیں گے. جو آپریشن سندور کے بعد بھارت کا گروپ گیا تھا, وہ میں بھی گیا تھا, بحرین میں گئے تھے. بحرین میں تھنک ٹینک کے, آپ بول رہا ہوں سنو, تھنک ٹینک بڑا تھنک ٹینک ہے. وہاں پر ایک بیٹھے ہوئے عرب نے کہا کہ بھارت نے فلسطین پر اپنا پالیسی بدل دی, یہ کیسے ہوا؟ ہمارے گروپ لیڈر میری طرف دیکھ کے میرا ٹھہرو بولتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ ہم بھارت میں بیٹھ کے آپ سے پوچھنا چاہ رہے, آپ تو پڑوس میں ہیں, ہم تو دور ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بالکل 40 منٹس کا بھی فلائٹ نہیں ہے آپ کو, لوگ بھوکے مر رہے, آپ کیا کر رہے؟ پھر اس نے چڑھ کے بولا ہو میرے کو تھنک ٹینک کا پروفیسر, واٹ از اٹ دیٹ یو ہیو ڈن. ہم تو پہلے, آج بھی ہم فلسطینیوں کا ایک کا بجٹ ہمارے پاس ہے. خاموش ہو گیا, وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. ارے میں وہاں جا کے بولا بھارت کی محبت میں, کسی وزیر اعظم کی محبت میں کبھی نہ بولوں گا انشاءاللہ. بھارت کی محبت پر آپ میرے کو نوٹس دے رہے, بکواس لکھ رہے اس میں. آپ کیا بکواس ہے یہ؟ اچھا یہ آخر میرے سے کی محبت کیوں؟ میں 56 ایئرس کا ہو گیا, داڑھی وائٹ ہو گئی. Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, میرے سے اچھا کوئی شرد پوار کی پارٹی کا لیٹر نہیں, اجیت پوار کا پارٹی کا لیٹر نہیں, ادھو ٹھاکرے کا پارٹی کا لیڈر آیا نہیں, شنڈے کا پارٹی کا لیڈر آیا نہیں, BJP کا آیا نہیں, کانگریس کا آیا نہیں,
RSS کا آیا نہیں, گورکشوں کا آیا نہیں, مگر ہم آتے کی نظر آتا. او ہو میرا بھائی تو معلوم ہوا, پولیس کو بھی معلوم کہ ایک ہی مرد ہے. باقی کیا ہے آئی ڈونٹ نو. یو نو آئی ڈونٹ نو. یہ لیٹر دیے میں لاؤں, میں کیا لکھا اسے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو. انگلش میں بولا میں. پانچواں سمجھتے داڑھی ٹوپی انہیں نہیں بول سکتا انگلش میں. اللہ کے کرم سے میرے ماں باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میرے کو پڑھایا. الحمدللہ میں جا کے پڑھا, بہت مصیبت اٹھایا کے پڑھا. میں انگریزی میں لکھا, I am of the opinion that this notice that is given to me as a 5-time member of Parliament is a grave violation of Article 19, Article 25 of the Indian Constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena, both, NCP, both, Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. میں نے کہا ریجیکٹ اٹ. آپ کے خواہ لو لیٹر دے رہے میرے کو. کسی نیتا کو دی جاتی کیا بولو آپ. میں دشمن تھا ہمیشہ ناتھورام گڈسے کی آئیڈیالوجی کا, اور دشمن رہوں گا نارائن آپ کے وکاس پاسوا, اور وہ کیا کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم بھارت کے پردھان منتری کو بھی بول رہے ہیں. کتنے 5 منٹ ہے ابھی. بہت ہے. پارلیمنٹ میں 5 منٹ میں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. ہم پرائم منسٹر کو بولے, پرائم منسٹر آج ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیے اور نیتنیاہو کی لیڈرشپ کی تعریف کرے. دیش کے پردھان منتری پنت پردھان, وہ نیتنیاہو دنیا کا سب سے بڑا گنڈا ہے, جہنم کا کتا ہے, جس نے 65,000 لوگوں کو مار دیا. 20,000 بچے ہیں, 20,000 خواتین ہیں, 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, اور پردھان منتری پنت پردھان اس کی لیڈرشپ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں پردھان منتری کیوں کر رہے ہیں آپ نیتنیاہو کی تعریف؟ کیا آپ کی آئیڈیالوجی اور زائنزم کی آئیڈیالوجی ایک ہے؟ آپ تو بھارت کے پردھان منتری ہیں نا, آپ بھارت کے پردھان منتری ہیں. ہم کنڈم کرتے نریندر مودی نے جو نیتنیاہو کی تعریف کس لیڈرشپ کی, وہ لیڈرشپ نہیں ہے. نیتنیاہو جہنم کا کتا ہے جو فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کر رہا ہے. اور سن لو نیتنیاہو اور اس کی تعریف کرنے والوں, جب تک دنیا قائم رہے گی مسجد اقصی اور بیت المقدس کی احتجاج کی لڑائی بچہ بچہ لڑے گا انشاءاللہ. ہم مسجد اقصی کو نہیں چھوڑ سکتے, نہ مسجد اقصی کو چھوڑ سکتے. اللہ دیکھ لے گا نیتنیاہو کو انشاءاللہ. پرائم منسٹر اس کی تعریف کر رہے, واہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اوپر جا کے کوئی تار ملتا ہے, کوئی تار ملتا ہے کہ وزیر اعظم ایسے آدمی کی جس کو انٹرنیشنل کرنل کورٹ, جس کو ICC اس کے خلاف وارنٹ ایشو کیا. اب میری تقریر کے بعد کے ہندوتوا کے لوگ بولیں گے اویسی کیا بول رہا. ارے سن, کلبھوشن معلوم کون تھا؟ کلبھوشن جو پاکستان کی جیل میں, وہ ظالم پاکستان, اس کی فوج ظالم, وہ کلبھوشن کو سزائے موت دینا چاہ رہے تھے. تو بھارت گیا انٹرنیشنل کرنل کورٹ کو, جا کر اس کی سزا کو رکایا. تو اویسی جو بات کہہ رہا ہے دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیں گے, اور جو بچے ہمارے محروس ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تم کو نہیں بولے. آپ ہماری دعاؤں میں ہیں, ہم دعا کریں گے کہ اللہ تم کو باعزت رہا کروا دے, اللہ تمہارے ماں باپ پر رحم کرے. اور تم نے جو غلامی کا ثبوت دیا, اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے, اللہ اپنے حبیب کی ڈال رکھے گا, تم کو اجر دے گا. اللہ ضرور ہمارا مالک, اللہ ہمارا ناصر ہے.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شہر کے امن کو برقرار رکھیے، پہچانیے موجودہ نارائن آپٹے کو بھی، وشنو کرکرے کو اور مدن لال پہلا کو. یہ پرانے لوگ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، مگر آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. آنے والے لوکل باڈی میں ووٹ کس کو پڑے گا؟ مجلس کے نشان پر پڑے گا. مجلس کا نشان کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. بٹن کے نشان پر ووٹ دیں گے نا؟ تو ڈریں گے تو نہیں. اب میری تقریر کے بعد شیطان کے لوگ آئیں گے، آ کے کس کس کریں گے، تو آپ کیا بول رہا ہوں ان کو؟ بھاگ آئی لام، آئی لام. الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے. آپ تمام کو بہت بہت شکریہ.